وہ نیکیاں جن سے ہمارے کردار اجنبی ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ نیکیاں نایاب ہوتی جا رہی ہیں، ڈھونڈنے سے بھی مشکل ملتی ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہو جو ان نیکیوں کا خوگر ہو، عادی ہو، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی وعدہ کر کے اسے پورا کرنا ہے۔ وفائے عہد جو ہے، کی ہوئی زبان کی لاج رکھنا، زبان کا پاس رکھنا، ریٹن میں ہے، ایگریمنٹ ہے، کوئی بھی معاہدہ ہے، عقد ہے، لین دین کے معاملات ہیں، کسی کو وقت دیا ہے، کسی سے وقت مانگا ہے، کئی پہلو ہیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن و سنت میں، دین اسلام میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، حضرات صحابہ کرام اور اسلاف کی نظر میں اس بات کی کتنی اہمیت تھی کہ وعدہ کیا جائے تو پھر اس کو نبھایا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے صرف آنے والی کو نئی پود، نئی نسل نہیں، بلکہ پہلے والے لوگ بھی، بزرگ حضرات بھی، اچھے خاصے عمر یافتہ ادھیڑ عمر کے لوگ، تجربات کے حامل لوگ بھی غفلت کا شکار ہیں۔ انتہائی کم تعداد میں کوئی ایک آدھ سنجیدہ آدمی نظر آ جائے جو حساس ہو اور سمجھتا ہو کہ وعدہ ہوتا کیا ہے، اور کر لیا جائے تو پھر اس کو نبھایا کیسے جاتا ہے۔ کوئی دور کی بات نہیں ہے، ہمارے بزرگوں میں آپ سب موجود ہیں، آپ سب کے بزرگ، ہمارے بزرگ جنہوں نے ایک وقت گزارا، جن کی آل اولاد سے ہیں ہم لوگ، یوں سمجھیے کہ وہ جان دینے کو تو تیار ہو جاتے تھے اور بڑے سے بڑا گھاٹا بھی برداشت کر لیتے تھے، لیکن زبان سے کیا ہوا جو قول قرار ہوتا تھا، ان کا جو وعدہ ہوتا تھا، کوئی معاہدہ ہوتا تھا، اس کو نبھانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آج جہاں دیگر نیکیوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس ماحول میں اس نیکی کو خاص طور پر اپنانے کی ضرورت ہے کہ حتی المقدور کوشش کی جائے، وعدہ نہ کیا جائے، کوئی اور الفاظ استعمال کر لیے جائیں جس میں عہد نہ ہو، عقد نہ ہو، زبان نہ ہو، ایک پختہ بات نہ ہو، اور اگر وعدہ کر لیا جائے تو پھر اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنی انسانی کوشش اسے ضرور خرچ کرنا چاہیے اس وعدے کو نبھانے میں، اس عہد کو پورا کرنے میں۔ دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، خوشی ہے، غمی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم نے تو ایک مذاق بنا لیا نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہاں جی، ہم نے اس کو اس طور پر استعمال کیا کہ جناب وفا ہو گئے تو پھر تو وعدہ وعدہ نہ رہا، یعنی وعدہ کی خلاف ورزی ہم نے اس کو ایک معمولی سمجھ لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے جرم اور ایک ہوتا ہے جرم کو معمولی سمجھنا۔ یہ جرم در جرم ہے، یہ گناہ در گناہ ہے۔ ایک ہے گناہ، نافرمانی، غلط کام، بدی، برائی، اور شریعت کی نظر میں وہ غیر معمولی ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھا گیا ہے، لیکن ہم جرم بھی کریں اور ساتھ ساتھ اسے معمولی سمجھ کر کریں، اس کو حیثیت ہی نہ دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی گناہ ہو نا، جیسے ایک بحث ہے، ایک الگ فہرست ہے، بے صغیرہ گناہ ہیں جناب یا کبیرہ گناہ ہیں، ایک صغائر کی فہرست ہے شریعت میں، ایک کبائر کی فہرست ہے۔ اگر صغیرہ گناہ بھی ہو نا، چھوٹا گناہ،
اس پر اگر اصرار کیا جائے، اسے بار بار کیا جائے، تو وہ خود بخود کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا گناہ ہو اور اس کو معمولی سمجھ لیا جائے، اس کو کوئی حیثیت ہی نہ دی جائے، اس کو کامنلی لے لیا جائے کہ جناب ٹھیک ہے چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بعض صورتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں کہ ایک وہ چیز جس سے شریعت میں نافرمانی کہا گیا کر بھی رہے ہوں اور دل میں اس کا خوف ہی نہیں ہے، یہ بات کہاں جاتی ہے؟ یہ تو پھر ایمان کے دائرے سے باہر نکل رہی ہے بات۔ اس لیے وعدہ خلافی یوں سمجھیں ہمارے معاشرے میں شاید کوئی ہے جو اسے اب جرم سمجھنے لگا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہیں کہ جناب یہ جرم ہے، ورنہ وہ اس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا دس از پارٹ آف لائف، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، چل رہا ہے جناب ہم کیا کریں، وہ نہیں نبھاتا ہم کیسے نبھائیں۔ یہ بہت باتیں ہیں ایسی جو کرنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں۔ قرآن و سنت میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بالخصوص تعلیمات میں اور حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان سب کی سیرتوں میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وعدہ وفا کرنا، اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اچھا، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، دنیا اور آخرت میں بڑا فرق ہے۔ آخرت میں اللہ کی رحمت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمی سے جب مسلمانوں کو جنت میں داخلہ ملے گا تو جنت کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش ہے پوری کی جائے گی، جو تم چاہتے ہو پورا کیا جائے گا اسے۔ اب ظاہر وہاں خواہش بھی نیک ہوگی، جنت میں جا ہی وہی سکتا ہے جس کی سوچ پاک ہو، جس کی فکر پاک ہو، جس کی خواہشات پاک ہوں، لیکن یہ انعام خاص جنت کے لیے، آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں ہم ہر خواہش پیسے سے نہیں خرید سکتے، بڑے بڑے دولت مند ہیں لیکن ان کی پتہ نہیں کتنی خواہشیں جو پوری نہ ہوئیں۔ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک خواہش ہی ایسی ہے جس پہ دم باہر نکلنے کو آتا ہے لیکن نہ پوری ہو سکے۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، امیر ہے غریب ہے، اس کی حسرتیں ہوتی ہیں لیکن ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کی ہر حسرت پوری ہو۔ تو جب ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو یوں سمجھیے پھر بندے کا محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور خدا نے یہ دنیا کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے والا بنایا ہے تو کسی کو فائدہ حاصل کرنے والا بنایا۔ انسان کی ضرورت ہے۔ اس دوران جب لین دین ہوگا، بات چیت ہوگی، خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا تو ظاہر ہے کچھ عقد بھی ہوں گے، کچھ معاہدے بھی ہوں گے، کچھ عہد بھی ہوں گے، کچھ وعدے بھی ہوں گے، کچھ قول قرار بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے جس نے ہر ایک کو پیش آنا ہے۔ شاید ہی جس نے سماج میں زندگی گزاری اور وہ کہے کہ جناب آج تک نوبت آئی نہیں ہے، نہ میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، نہ آج تک میرے ساتھ کسی نے وعدہ کیا ہے، میرے خیال میں ایسے آدمی کا ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ وعدہ کسی کے ساتھ اس نے کیا نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ کسی نے کیا ہوگا، اس کے ساتھ کسی نے نہیں کیا ہوگا تو اس نے کسی کے ساتھ کر لیا ہوگا۔ اور یاد رکھیے اسلامی تعلیمات کا ایک اصول یاد رکھیے، ایک ضابطہ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں انسان کو زیادہ پیش آتی ہے، جس کا انسان زیادہ ضرورت مند ہے، ہمارا دین اس چیز کو مزید کھول کر بیان کرتا ہے کیونکہ وہ انسان کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اصول ہر جگہ اپنا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کے تحت بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ جو ضرورت زیادہ ہے دین میں اس کے احکام بھی زیادہ ہیں، دین میں اس کو بڑا کھول کر اور مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو چونکہ وعدہ کرنا کوئی ہمارے ساتھ کرے یا ہم کسی کے ساتھ کریں یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، تو قرآن و حدیث کے اندر اس کو بڑا اہم اور احسن انداز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے سامنے گزشتہ اقوام کے بھی احوال بیان کیے ہیں، پچھلی قوموں کے ذکر بھی ہیں، قصے بھی ہیں۔ سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر قرآن مجید میں ہے گزشتہ قوموں میں سے وہ ہے بنی اسرائیل۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ مدینہ شریف کے اندر یہود، نصارہ، عیسائی ان کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، تو انہیں بار بار تنبیہ کی گئی کہ چلو ہماری بات نہیں مانو تو اپنی بات دیکھ لو، اپنے آباء و اجداد کے حالات دیکھ لو۔
جس نبی کے کلمہ پڑھنے یا جس کتاب کی پیروی کا دم بھرتے ہو ذرا اس کو دیکھ لو، اس میں تو یہ حکام تھے، اس میں تو یہ حکام تھے۔ لیکن ان باتوں میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے سیکھنے کو۔ بظاہر قرآن کسی پچھلی قوم کا ذکر چھیڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں بیان کیا جا رہا ہے، اس امت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے بھی سبق ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جیسے قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، یہ یہاں آ کر ختم ہو رہی ہے سورہ یوسف۔ پورا قصہ یوسف سنایا اور کیا کہا کہ اس قصے بیان کرنے میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، قصے ہیں، ذکر ہے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت نے وفائے عہد کے حوالے سے، وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ یہ پہلے پارے میں 3 جگہ اس طرح کا ذکر ملتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ لیکن پہلا جہاں ذکر ہے آیت نمبر 40 میں، وہاں کیا فرمایا؟ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار بندہ۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، اس کے بچے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، تم میرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اب ذرا اس انداز میں ہم غور کریں، کتنا آسان انداز ہے۔ اللہ اپنے بندے کو فرما رہا ہے کہ تم نے جو عہد و پیمان میرے لیے باندھے تھے وہ نبھاؤ، اور پھر ان پر جو اجر ہے، جزا ہے، بدلہ ہے، میری نعمتیں ہیں، میری رحمت ہے جو اس کے صلے میں تمہیں ملنی ہے، تم میرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کر دو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کر دوں۔ یعنی وعدے کو پورا کرنا، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے بھی ایک وصف کو بیان کیا، اپنی بھی ایک صفت خاص کو بیان کیا۔ اچھا ماشاءاللہ، جو حضرات پابندی سے ناظرہ بھی پڑھتے رہتے ہیں نا قرآن مجید پابندی سے، اللہ ہمیں تلاوت پر استقامت عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کچھ الفاظ اگر زبان سے دہرائے جائیں تو آشنا لگتے ہیں وہ الفاظ کہ یار یہ ہمارے قرآن سے پڑھے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے حافظ پہچان لیں۔ ایک جملہ مختلف مقامات پر آیا ہے، لن یخلف اللہ وعدہ، لن یخلف اللہ وعدہ، لن یخلف اللہ وعدہ، یہ مختلف جگہوں پر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کیا ہوا جو ہے بندے کے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کریمانہ کا ذکر کیا ہے اپنے بندوں کے سامنے کہ میں رب ہو کر، میں مالک ہو کر، میں مختار ہو کر، میں قادر قدیر مقتدر ہو کر، میری شان یہ ہے کہ میں کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ قرآن کے اس اسلوب کو سمجھے اور اپنی عادت ایسی بنائے کہ وعدہ کرے، جائز ہو جو شریعت کے اندر ہو، ناجائز وعدہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو نبھانے میں اپنی پوری انسانی جو استطاعت ہوتی ہے اس کو خرچ کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والے کون ہیں؟ ایک تو ہے نا کلمہ پڑھ کر دائرے میں داخل ہو جانا۔ یہ تو اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور چیز ہے، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ۔ میں کہتا ہوں یہ شعر اقبال کے اس حدیث کی ترجمانی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہیں ہو جاتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ دل میں وہ خیال لاتا ہے، زبان سے اس خیال کی وہ ترجمانی کرتا ہے، وہ ایک وعدہ کرتا ہے۔ تو کم سے کم ایک ہے کلمہ پڑھ کر دائرے میں داخل ہونا، لیکن کم سے کم اس بات کو ہم سمجھیں کہ مومن ہوتا کون ہے، مومن کی صفات کیا ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں جہاں دوسرے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ ایمان والے وہ ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے والے۔ یہ جو ہم صفت ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر، یہ مضمون یہاں پر ہے کہ یہ ایمان لانے والے کون ہیں۔ اس سے پہلے بیان فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور فی الفور فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ جب وعدہ کرتے ہیں تو پھر اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں،
ان کی ایک علامت نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہر مسلمان سمجھدار آدمی تھوڑی بہت بھی تعلیم رکھتا ہے، اتنا جانتا ہے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، اسلام کے پلر ہیں۔ جیسے یہ 2 پلر ہیں، چھت اس کے اوپر کھڑی ہے، رکن کا مطلب پلر ہے، ستون ہے۔ ما بھی شیء، جس کی وجہ سے چیز کا وجود ہو، چھت کا وجود ہے اس کی وجہ سے۔ جہاں ارکان اسلام کا ذکر کیا اللہ پاک نے، اس سے متصل وعدے کو پورا کرنے کا ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ایسا نہیں ہے کہ جہاں جس کا جی چاہا آیت رکھ دی گئی اور قرآن جمع کر لیا گیا، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں، حیات مبارکہ میں آیت یا آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے بھئی اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد میں رکھنا ہے، اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے یا فلاں صورت کے بعد رکھنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سیاق و سباق۔ قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے کہ پہلے کس چیز کا ذکر ہے، بعد میں کس چیز کا ذکر ہے، اس کی بھی ایک الگ اہمیت ہے علمی طور پر۔ تو نماز اور زکوٰۃ کے بیان کے ساتھ وعدے کو پورے کرنے کا بیان، یہ میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے ہم سمجھیں کہ جیسے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا، یہ بھی ویسے مومن کا شعار ہونا چاہیے، مومن کی پہچان ہونی چاہیے، اسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون، سارے ناظرے والے جانتے ہیں بھئی اسی سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 23 نمبر سورت ہے سورہ مومنون، جہاں سے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا کیا بیان ہے؟ قد افلح المؤمنون، اس کا کیا معنی ہے؟ مومن کامیاب ہوگا۔ کون سے مومن کامیاب ہوگا؟ بات یہاں تک نہیں ہے کہ مومن کامیاب ہوگا، مومن ہیں کون؟ آگے 8 صفات ذکر کی گئی ہیں، 8 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، مومن کی تشریح کی گئی ہے، 8 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مومن یہ ہے، مومن یہ ہے، مومن یہ ہے۔ آیت نمبر 8 کے اندر کیا بیان کیا؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ مومن وہ ہوتا ہے جو امانتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور وعدے کی بھی حفاظت کرتا ہے، امانتوں کا بھی پاس رکھتا ہے اور وعدے کا بھی پاس رکھتا ہے، اپنی زبان کا بھی وہ پاس رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں، یہ تو میں نے چند جگہوں سے انتخاب کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ مختلف مقامات پر وعدے کو پورا کرنے کا کتنا زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اب آپ دیکھیں اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جا کر حساب ہونا ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر حشر برپا کرنے کا مقصد کیا ہے، میزان ترازو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جناب ہمارے اعمال تلنے ہیں، ہم نے رب کو زندگی کے ایک ایک پل کا جا کر حساب دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ وعدے کو پورا کرو، اس کا جو حاصل ہے، نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے پورا نہ کیا تو پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمیں حساب دینا ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی نیکی کے ساتھ خود ہی بیان فرما دے کہ اس کو ہلکا نہیں لینا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرو ورنہ اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ جب اللہ پاک خود یہ بات بیان فرما دے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیکی میں یا اس حکم میں تاکید زیادہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے، چلو بھئی تیار ہو جاؤ۔ ویسے تو زندگی کا حساب ہونا ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں رب خود فرما رہا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ وعدہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے اس صراحت کے ساتھ اور اس انداز میں اس بات کو بیان کیا۔ قرآن مجید کی 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 کے اندر یہی فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو اسکول کی دیواروں پر لکھی ہوئی اچھی لگتی ہیں، جو جناب ہوٹل کے اوپر لکھ دیا گیا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، دکانوں کے اوپر لکھ دیا گیا کہ جناب اللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب نیکیاں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، لیکن نیکیاں ہمیں اب کردار میں نظر نہیں آتی، نیکیاں ہمیں لوگوں کے اعمال میں نظر نہیں آتی۔ پہلے نیکیاں لکھی نہیں جاتی تھیں، نظر آیا کرتی تھیں، لوگوں کے اعمال بتاتے تھے کہ یہ نیکی ہے، مسلمان یہ نیکی کرتا ہے۔ اچھا اس میں بڑی ایک نفسیاتی بات ہے، آج آپ کسی کے آگے یہ بات کر دینا یار اچھا آدمی ہے، وہ کہے گا کیسے؟ یار وعدے کا پکا بندہ ہے، یار ٹائم کا بڑا پابند آدمی، وہ کہے گا اچھا یہ کیوں وہ آگے حیرت کا اظہار کر رہا ہے؟ یعنی یہ نیکی کا نیاب ہو گئی ہے، یہ کسی کسی میں پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ ہر مسلمان میں پائی جانی چاہیے تھی۔ یار فلاں بندہ نیک آدمی ہے، کیسے بھائی؟
یار ماشاءاللہ 5 وقت کا بڑا پکا نمازی، میں نے سفر بھی کیے ہیں اس کے ساتھ، مجال ہے کہ اس معاملے میں اس نے سستی کی. اچھا اب یہ اچھا اس پر حیرت کیوں ہے بھائی؟ حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو نماز کا پابند ہونا چاہیے. یعنی وہ نیکیاں جو ابتدائی طور پر ہمیں سیکھ لینی چاہیے تھی وہ اتنی نایاب ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں. کبھی آپ نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کو کہا جائے یار فلاں 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں یار، کامن ہے، نارمل ہے، ہر کوئی 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، رات کو جو ہے کھانا کھاتا ہے. یہ کون سی تم نے جناب حیرت والی بات بتائی فلاں بندہ جو 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے؟ یعنی جو چیز عام ہو اور ہر بندہ اس کو کر رہا ہو اور نارمل معاشرے کا وہ حصہ ہو، اس پر کبھی حیرت نہیں کی جاتی. حیرت اس پر کی جاتی ہے جو نایاب ہو. ان نیکیوں پر آج اگر ہم حیرت کر رہے ہیں تو یہ دراصل ہم اپنی شکست کا اپنے رویوں سے ثبوت دے رہے ہیں، اپنے کردار سے ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اخلاقی انحطاط اور پستی کا کتنا شکار ہیں، ہم اخلاقی زوال کا کتنا شکار ہیں. وہ نیکیاں جو ہر ایک کو ہر وقت کرنی چاہیے تھی وہ چیدہ چنے ہوئے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور جب اس نیکی کا اظہار ہوتا ہے بندہ حیران ہو جاتے یار ایسا. میرے بھائی وہ ہر مسلمان کا وتیرہ ہے، وہ ہر مسلمان کا شیوا ہے. وعدہ وفا کرنا یہ تو اسلام کی ابتدا ہے. ہم ابتدا میں کیا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن پہلا سبق کبھی تک حاصل نہیں کیا کہ وعدہ وفا کرنا تو بنیادی ایمان میں شامل ہے، ایمانیات میں شامل ہے. اس لیے قرآن کے یہ مقامات بتا رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر وعدے کو پورا کرنے کی بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے. قرآن کی تشریح سب سے زیادہ، قرآن کی ترجمانی سب سے زیادہ، قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے. آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں فرامین رسول علیہ السلام کے اندر ایسی تاکید کی گئی ہے، میں آپ کو بغیر مبالغہ کے عرض کر رہا ہوں، اگر میں کسی ایک حدیث کو لے لوں اور اس کی تشریح میں بیٹھا رہوں یہ میرے خطبے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. اتنی تاکید وعدے کو پورا کرنے کے اوپر کی گئی ہے. اور آپ علیہ السلام نے صرف قولی حوالے سے نہیں، صرف زبان مبارک سے فرمان سنا کر نہیں، عمل کر کے بھی بتایا ہے کہ میری بارگاہ میں وعدے کو وفا کرنا دین کا کتنا بڑا کام ہے، ایمان کا کتنا اہم جز ہے. وہ بڑی مشہور بات ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، اور غالباً یہ بات آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں تب سے ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، 40 سال سے پہلے کی بات ہے. مکہ کے اندر خرید و فروخت کے معاملے میں ایک شخص نے وعدہ کر دیا بھائی آپ یہاں ٹھہرے میں آ رہا ہوں. بڑی مشہور بات ہے، سیرت رسول میں مشہور بات ہے. 3 دن آپ علیہ السلام کھڑے رہے، 3 دن وہ شخص بھول گیا تھا، اس کو تیسرے دن جا کر یاد آیا تھا. وہ بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اس نے معذرت کی. اخلاق کریمانہ اتنے تھے کہ آپ علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ فرمایا کہ یار تو نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے، باقی کچھ بھی نہیں فرمایا. اب ایک طرف تو اخلاق ہیں کہ اتنی اس نے انتظار کروائی اور آپ علیہ السلام نے اسے صرف اتنا ہی اظہار کیا، لیکن دوسری طرف غور کریں کہ یہ جو زبان کر کے وہ گیا تھا، اور ایک طرح سے آپ علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کر کے زبان کر لی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے میں یہاں رکا ہوا ہوں اور تم آ جاؤ. نہ وہ آیا. اب کتنی دیر ہم انتظار کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر. اب تو چلو فون ہے، نہ بھی ہوں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی دیر ہوگی، نہیں آیا پھر کبھی مل لیں گے، چلے جاتے ہیں یار، اتنا بھی ہوتا ہے. لیکن 3 دن بھی کوئی چیز ہے. آپ علیہ السلام کا انتظار کرنا دراصل وعدے کی اہمیت بتانا مقصود تھا. اور دیکھیے منافقت کا لفظ جو ہے نا یہ اتنا بھاری ہے، میں کہتا ہوں جب کسی کو کہا جائے تو منافق ہے اس پر ہتھوڑا لگتا ہے. کسی مسلمان کو کہا جائے یار تو منافق ہے، لفظ منافقت کے اندر وزن اتنا ہے نا، یہ بہت بڑا بھاری لفظ ہے. ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کے حوالے سے منافق، ایک ہوتا ہے نفاق عملی، کردار کے حوالے سے منافق. اس کی عادتیں منافقوں والی ہیں. جو عادتیں جس کی منافق والی ہیں اس کو منافق بطور کافر کی نہیں کہا جاتا. وہ اس وقت ہے جنہوں نے منہ سے کلمہ پڑھا تھا اور زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دل میں کفر تھا، وہ ان کو منافق کہا جاتا تھا عقیدے کے اعتبار سے. لیکن یہ کفر کی بدترین قسم تھی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے فرمایا یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے. جنت ایسی ہے جتنے درجے اوپر چلے جائیں گے مقام بڑھتا جائے گا، جہنم ایسی ہے جتنے درجے نیچے چلے جائیں گے ذلت بڑھتی جائے گی، خاری بڑھتی جائے گی. اللہ پاک فرمائے سب سے ذلت والا جو نچلا گڑھا ہے وہ منافقوں کے لیے. منافقت ایسی چیز ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے وعدے کے حوالے سے ایک فرمان ارشاد کیا اور فرمایا 3 عادتیں ایسی ہیں جس میں پائی جاتی ہیں اس کو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ منافقوں کی عادت ہیں، یہ مومنوں کی عادت نہیں ہے. اس تشبیہ میں سمجھایا تاکہ لوگوں کو مزید جو ہے نا وہ لحاظ ہو کہ یار ان عادتوں سے بچ کر رہنا. اذا حدث کذب
فرمایا جب بات کرے گا تو جھوٹ بکے گا۔ نمبر 2 اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ نمبر 3 اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اور ایک چوتھی بات بھی ہے، وہ دوسری روایت میں ہے کہ اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا۔ یہ 4 عادتیں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ مومنوں کی عادت نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرا بھائی کہ آپ علیہ السلام جس برائی کی اتنی مذمت بیان کر رہے ہوں اور اس شدت سے اپنی امت کو روک رہے ہوں کہ یہ عادتیں منافقوں کی ہیں، اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی، اب وہ بدیاں، وہ برائیاں اتنی فروغ پا جائیں، اتنی مروج ہو جائیں کہ جناب ہمارے معاشرے کا حصہ ہو جائیں، یہ ہم نے اپنے اخلاقیات کے ساتھ کیا ہے؟ ہم نے اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دی۔ اس حدیث کو جو ابھی سنا اس پر عمل دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں، یوں سمجھیے دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرے نمبر پر 2630 سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے محدث صحابی ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو اس وقت آپ نے وصیت کی، جو قریب تھے، گھر والے تھے، آپ علیہ السلام کے اس جلیل القدر صحابی نے اس موقع پر یہ حدیث بھی سنائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یار قریش کے گھر میں سے نا میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، فلاں قریشی نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی نا اس گفتگو سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں اس سے وعدہ کر چکا تھا، اب میں چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں منافقوں والی کوئی ایک نشانی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ تم نے میرے بعد میری بیٹی کا عقد نکاح فلاں سے کر دینا ہے، کیوں؟ جو میری اس سے زبان ہو گئی تھی، میرا اس سے وعدہ ہو گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں، یہ تو آج تو یہ نارمل ہے، یہ جو منگنیاں ہوتی ہیں اس کو توڑنا ایک ہمارے یہاں معمول ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ جب کسی امیر گھرانے سے آیا ادھر سے نیت بدل گئی، یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے، کوئی قسمت والا ہے جو زبان کے علاج نبھائے ہوا ہے، بھائی ایک اچھا وقت تھا تو وعدہ ہو گیا، بہن سے بھائی سے وعدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی بیٹی بیٹا یہ رشتے ہم کریں گے، اور آج ان کے اوپر کوئی غربت آ گئی، کوئی مشکل وقت آ گیا تو جناب وہ دوسری جگہ سے چونکہ رشتے آنے لگ گئے تو وہ کی ہوئی زبان ہی ختم۔ یہ اس مد میں نے ایک معاشرتی مثال آپ کو دی ہے کہ صحابہ کرام نے گھریلو حوالے سے بھی، خاندانی حوالے سے، سماجی حوالے سے ان وعدوں کو کیسے نبھایا۔ تو وعدے کو کرنا پھر اس کو نبھانا یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ سیاسی حوالے سے دیکھیں، آج وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کو سیاست کے رنگ میں یو ٹرن کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاسی حوالے سے دیکھیں کہ ایک اپنا اسمبلی کے فلور پر ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک حلف پڑھایا جاتا ہے، جج حلف پڑھانے والا ہوتا ہے، یا صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ حلف لینے والا ہوتا ہے، اور ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں وہ کاغذ لیا ہوا ہوتا ہے، وہ حلف دے رہے ہوتے ہیں، وہ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عہد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آئین کیا ہے؟ آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ وہ مشہور باتیں ہیں جو مشہور لوگوں کی طرح منسوب ہیں، یہ محض سیاسی مسئلہ۔ مذہبی حوالے سے آ جائیں آپ، مجھے یہ بتائیں کلخانی سے بڑھ کر بھی کوئی مذہبی محفل ہے؟ خالص قبر حشر آخرت میت کے حوالے سے ایک مذہبی محفل ہے، لیکن ایک معمول ہے، اعلان کر دیا گیا جی اتنے بجے جناب ختم شریف پڑھایا جائے گا، آپ کے سامنے ہر چیز ہے، آپ کے سامنے ہر چیز ہے۔ میں ابھی دوست جانتے ہیں میں کراچی سے آیا ہوں، میں ایک بزرگوں سے ملنے گیا جن کے ہاں میں پڑھاتا رہا ہوں، بات ایسے ہی معاشرے کے حالات کے اوپر چل پڑی، وہ تازہ ترکی کا دورہ کر کے آئے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ حال احوال، وہ فرماتے ہیں وقت کی اتنی پابندی وہاں پر دیکھی ہے کہ ہم نے ٹرین میں سفر کیا ہے، اگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ باقاعدہ اس کی کٹوتی کر کے وہ کرایہ بقیہ ہمیں دیتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، غیر ملکوں میں بھی ہے، غیر اسلامی ملکوں میں بھی ہے۔ اب بڑا عجیب مسئلہ ہے، ایک طرف یہ بات چھیڑی جائے تو ہمارے خشک دماغ کے لوگ کہتے ہیں نا کافروں کی تعریف کرتے ہیں، میں نیک بندو نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، یہ تو وہ والی بات ہو گئی، یعنی نہ تو اچھائی کو اپنانا ہے نہ دوسروں کی اچھائی سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ایک ساتھی ہیں ہمارے ابھی آئے ہوئے ہیں، اٹلی میں پڑھتے ہیں، میں پچھلے دنوں ان سے ملا ہوں، بیٹھے رہے ہیں ہم، وہ پی ایچ ڈی وہاں پر کر رہا ہے، تو میں نے اس سے حال احوال پوچھے کہ وہاں پر لوگوں کے رویے کیسے ہیں، تو اس نے بڑا ایک مختصر تبصرہ کیا ہے، اس نے کہا ہے استاد جی
بس کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، باقی جو اسلام کی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا سب انہوں نے اپنا لی۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں، میں اس پر بیانات کر چکا ہوں کہ ان کے دلوں میں سب سے بڑا بغض جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ یہود و نصارہ کو آسانی سے ہمیں اپنا ہمدرد نہیں سمجھنا چاہیے، میں اسی چیز کا قائل ہوں۔ سب کا نہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، معاشرتی حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو بہرحال اچھا شہری ثابت کیا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ انہی اچھائیوں کو اپنانے کی وجہ سے جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، جن کو ہم صرف کتابوں تک محدود رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے قرآن میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ باتیں نظر نہیں آتی۔ تو مذہبی حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ عام سی بات، شادی کارڈ کے اوپر لکھ دیا گیا 3 بجے ولیمہ ہے، اور 3 بجے جب انتظامیہ نہیں پہنچے گی تو بتائیں مہمان خاک پہنچے گا، مہمان کیا کرنے آئے گا؟ مجھے کئی ایسے دوستوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے وقت کی پابندی کی خاطر ہم گئے ہیں، ہم ہوتے تھے یا خالی کرسیاں ہوتی تھی، جو دلہا صاحب ہیں، جو انتظامیہ وہ بھی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ایک ماحول بن گیا، انہوں نے سمجھ رکھا ہے یار کون 3 بجے آئے گا، وہ تو بس ہم نے لکھ دیا۔ یہ لکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ وعدے ہوتے ہیں، یہ عہد ہوتے ہیں۔ آپ جو اعلان کرتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ عہد کی ایک صورت ہے۔ ضروری نہیں ہے وعدہ اس کو کہا جائے جس میں لفظ وعدہ ہے، واو عین دال اور گول حال، یہ بولا جائے گا تو وعدہ ہو جائے گا۔ کچھ الفاظ، کچھ انداز، کچھ گفتگو، یہ چیزیں وعدے میں ہی شمار ہوتی ہیں، یہ وعدے شمار کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ اپنے طور پر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ جو آج ہمارے معاشرتی حوالے سے انتہائی اجنبی ہو گیا ہے، میں نے قرآن کے کتنے مقامات سے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے، حدیث شریف کا حوالہ دیا۔ اب دیکھیے ایک بڑا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ اس معاہدے میں ایک بڑی عجیب شک تھی، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کافروں نے آپ علیہ السلام سے ایک وعدہ لے لیا، کہا جی وعدہ کریں، ایگریمنٹ کریں، دستخط بھی کریں اس معاہدے کے اوپر۔ ایک شک کیا تھی کہ اگر آپ کا بندہ مدینہ شریف سے ادھر آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے، لیکن اگر ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب بتائیں یہ عدل ہے، انصاف ہے؟ ایک سیدھی سادھی بات ہے کہ بھائی آپ کا بندہ ہم دے دیں گے، ہمارا بندہ آپ دے دینا، یہ ایک بات ہے سیدھی۔ لیکن الٹ نقصان اور جے کو سرے کے چاہ دینا اپنے آپ کو کس لاؤنا، یقین کر لو آپ علیہ السلام اپنے آپ کو کس لائیے چاہ، دین کو لائیے چاہ، لیکن وعدے کو وفا کرن دے وچ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس موقع پر جب یہ وعدہ ہوا نا تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے، یہ تو کھلم کھلا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے دستخط کیے، حکمت تھی، مکے کو آزاد کرنا تھا، فتح مکہ 1-2 سال کے بعد ہونا ہی تھا، تو وہ ہوا بھی صحیح۔ لیکن جیسے ہی اس معاہدے سے فارغ ہوئے، ایک صحابی آ گیا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی پہنچے ہیں، لہو لہان ہیں، خون رس رہا ہے آپ کے زخموں سے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں نے جب یہ حالت دیکھی ان کے دل پسیج گئے، عجیب رحمت اور شفقت والی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت ابو جندل کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ مجھے ان کے حوالے نہ کیا جائے، مجھے اپنے ساتھ مدینے میں لے جائیں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ جو کیا ہوا وعدہ تھا نا، وہ جو معاہدہ تھا، آپ دیکھیے اس حالت میں بھی 1400-1500 صحابہ تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، وعدہ ہو چکا تھا، زبان ہو چکی تھی، آپ علیہ السلام نے اپنے ہی چاہنے والے عاشق کو، حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کیا۔ کیوں؟ زبان ہو چکی تھی، وعدہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک سیرت کی بہترین مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے وعدے کو نبھانے میں کتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے، کس لیے؟ تاکہ یہ روایت ہمارے اندر زندہ رہے، اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں،